بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے کتاب دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا ہفتہ وار درس چل رہا ہے۔ درمیان میں سفر کی وجہ سے تقریباً 1 مہینہ ناغا رہا۔ اب بحمدللہ آج سے دوبارہ یہ درس شروع ہو رہا ہے۔ یہ دراصل یہ کتاب الرقاق جو احادیث مبارکہ میں ایک مشہور موضوع ہے، یہ دراصل ان احادیث پر مشتمل کتاب ہے جس میں واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، دل کو نرم کرنے کی باتیں ہیں، دنیا کی رغبت کم کرنے کی، آخرت کی رغبت بڑھانے کی باتیں ہیں۔ تو یہ اس موضوع پر مشتمل احادیث کا مجموعہ ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں ہیں جن کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے، کوئی انسان اسے پسند نہیں کرتا۔ 2 چیزیں ہیں جن کو ابن آدم برا سمجھتا ہے، ایک تو موت کو، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ کوئی آدم کا بیٹا ابن آدم ایسا نہیں ہے جو موت کو اچھا سمجھے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے بھی لمبا زندہ رہوں، بہت لمبی زندگی ملے، بالآخر مرنا ہے۔ کتنی لمبی زندگی ملے گی؟ سارے پارٹس گھس جائیں گے، ساری مشینری پرانی ہو جائے گی، بالآخر جانا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے تو اللہ تعالی نے اس وجود کو بنایا ہی نہیں ہے، اس کی بھی ایک ایکسپائری ہے، اس کا بھی خاتمے کا ایک وقت طے ہے۔ کتنی لمبی آرزو کر لے لیکن موت آنی ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بڑے بڑے نامور لوگ چلے گئے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ چلے گئے، بڑے بڑے عالی شان لوگ چلے گئے۔ وہ ہم بھی اگر چلے گئے تو کون یاد رکھے گا بھائی؟ یاد رکھے گا کوئی؟ میں نے اکثر دیکھا ہے، ہمارا واسطہ ہے لوگوں سے، کبھی عیادت میں جاتے ہیں، کبھی تعزیت میں جاتے ہیں۔ یقین جانیے بعض لوگ اپنی فیلڈ کے بڑے مشہور لوگ ہوتے ہیں، بڑا تاجر ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، صنعت کار ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ ایسا لگتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کارخانے کو کون چلائے گا؟ یہ اس دکان کو تو یہی سنبھالتا تھا، یا اس ممبر کو یہ صاحب سنبھالتے تھے۔ آپ یقین جانے 3 دن پورے نہیں ہوتے دکان چل رہی ہوتی ہے۔ عجیب بات نہیں؟ تو یہ اللہ تعالی نے اسی طرح سے اس نظام عالم کو ڈیزائن کیا ہے، مرتب کیا ہے۔ اس میں کوئی بھی کسی چیز کے لیے ناگزیر نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مار لوں گا، مر جاؤں گا، آگ لگا دوں گا، دریا میں ڈوب جاؤں گا۔ ارے صاحب تم ڈوب کے تو دیکھو، 2 دن بعد تمہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دماغ کا خلل ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، وہ سمجھتے ہیں میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ارے میاں تم سے پہلے کتنے مر گئے؟ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بڑے بڑے لوگ چلے گئے، نامی گرامی لوگ چلے گئے، تو اگر ہم چلے گئے تو کیا رہ جائے گا؟ لیکن حضور فرما رہے ہیں 2 باتوں کو ابن آدم پسند نہیں کرتا۔ آدم کا بیٹا 2 باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک تو موت کو پسند نہیں کرتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے لمبی عمر ہو جائے میری۔ لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے، یہ بری نہیں ہے دعا۔ مومن کی زندگی اگر نیکیوں کے ساتھ ہے تو خیر ہی خیر ہے۔ ہمارے بزرگوں میں
حضرت مولانا عبد المعبود خان صاحب کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے تھے. تو بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے. اب ایک مرتبہ رمضان میں شب قدر مل گئی ان کو، یعنی محسوس ہو گیا کہ آج ہی شب قدر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شب قدر کا کیسے پتہ چلے گا؟ نہ پتہ چلنا بہتر ہے، پتہ چل گیا تو ایک رات ہی عبادت کریں گے بس. آپ سمجھیے اگر ہمیں بتا دیا جائے 21ویں رات ہے، 21ویں رات ہے شب قدر، کنفرم ہے، رجسٹرڈ شب قدر ہے، تو 22 کو کوئی مسجد میں ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو نہ بتانے میں عافیت ہے. خیر حضرت کو شب قدر کا احساس ہو گیا. بعض مرتبہ اللہ والوں کو احساس ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بتانا نہیں چاہیے، بتانا نہیں چاہیے بالکل بھی. میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں آج کل لوگوں نے یہ اپنے اپنے پیروں کو مشہور کرنے کا بھی ایک طریقہ نکالا ہوا ہے. رات میں میسج سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے حضرت فرما رہے ہیں آج شب قدر ہے. اچھا بھائی، آپ کے حضرت تو وہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے بھی نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے تو تعیین نہیں کی، اور اس میں بڑی حکمتیں تھیں جو آپ کے حضرت کو سمجھ ہی نہیں آئی. اب اس کو کوئی بتائے کہ حضرت صحیح کر رہے ہیں یا حضرت غلط کر رہے ہیں؟ حضرت غلط کر رہے ہیں. تعیین اس لیے چھپائی گئی تاکہ امت رمضان کی 5 طاق راتوں میں لگی رہے. اب اگر یہ فیشن چل پڑا کہ پہلے ہی بتا دیا کرے، تو پھر کم از کم جن کے حضرت ہیں ان کے مریدین تو فارغ بیٹھ جائیں گے. اب وہ تو گئے کام سے. تو جب اللہ اور اللہ کے نبی نے تعیین نہیں کی تو ہمیں بھی تعیین نہیں کرنی چاہیے. محسوس ہو جائے الگ بات ہے، لیکن اعلان نہیں کرنا چاہیے اس کا. تو خیر انہیں احساس ہو گیا. علامات بھی ہیں اس کی. ایک علامت یہ ہے کہ شب قدر میں انسان جب دعا مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کو بے اختیار رونا آتا ہے، آنسوؤں کی جھڑی لگتی ہے. یہ بھی ایک علامت ہے. ایک علامت یہ بھی ہے کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ملائکہ اترتے ہیں، بعض حضرات ان کا نزول دیکھ لیتے ہیں. نزول دیکھ لیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، لیکن ہر ایک نہیں دیکھتا. بعض ہے یہ بھی لکھا ہے پانی سمندر کا میٹھا ہو جاتا ہے، ہوا خاص انداز سے چلتی ہے، موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے. مختلف علامات ہیں. بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو کہ بھئی آج ہی شب قدر ہے. تو انہوں نے حضرت سے اگلے دن آ کر عرض کیا اپنے شیخ سے کہ حضرت مجھے رات شب قدر مل گئی، مجھے رات شب قدر مل گئی. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر تم نے کیا دعا مانگی؟ شب قدر مل گئی، کیا دعا مانگی؟ تو وہ بڑے مخلص خادم تھے حضرت کے. انہوں نے عرض کیا حضرت ہم نے یہ دعا مانگی اللہ ہمیں تو لمبی عمر عطا فرما نیکیوں کے ساتھ. حضرت بڑے خوش ہوئے. بھائی کیا بات ہے، کیا دعا مانگی ہے یہ؟ اتنے خوش ہوئے کہ زور سے کمر پر ہاتھ مارا کہ تم بچ گئے. تو وہ گھبرا گئے کیا ہوا پتہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے کہا تم بچ گئے، اگر تم یہ کہتے کہ مجھے لمبی عمر عطا فرما، عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما، تو اگر خالی لمبی عمر ہو اور بغیر نیکیوں کے ہو تو یہ بڑی آزمائش ہے. اب انسان نیکی بھی نہیں کرتا، عمر بڑھ رہی ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، یہ بڑی منحوس علامت ہے. عمر زیادہ، نیکیوں سے محروم، گناہوں کی طرف مائل، یہ اچھی علامت نہیں ہے. عمر زیادہ، نیکیوں کی طرف میلان ہے، یہ بہت اچھی علامت ہے کہ اس کی زندگی کا بڑھنا اس کے لیے فائدہ مند ہے. بعض آدمی بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی خواہش جوان ہو رہی ہوتی ہے، گناہوں میں بڑھ رہا ہوتا ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے. اچھی علامت یہ ہے کہ عمر بھی زیادہ ہو اور نیکیوں کی توفیق بھی مل رہی ہو، یہ بہت اچھی علامت ہے ماشاءاللہ. تو حضرت نے فرمایا تم نے یہ جو کہا کہ لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ، یہ بچت ہو گئی بڑی. پھر انہوں نے لمبی عمر بھی پائی، لمبی عمر پائی. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے غالباً 150 کے 155 سال کی عمر ہوئی ان کی. یہ قریب قریب اس کے آگے پیچھے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ مجھے حرم میں ملے
تو چلتے پھرتے بالکل. آج کل دیکھیں نوجوان تھک جاتے ہیں وہاں پر, تو بہت اچھی صحت. میں نے پوچھا کیا حال ہے, کہہ رہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, ابھی فصل کاٹ کر آئے ہندوستان سے, اور پتہ نہیں کتنے پوتے پڑ پوتے بیٹے نواز سے دفنا چکا ہوں اب تک, اتنی اللہ نے عمر عطا فرمائی. تو مرنا بالآخر برحق ہے, ہمیشہ کی زندگی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ ایک تحقیق چل رہی ہے اور موت کو مستقبل میں ہم شکست دے دیں گے. امریکہ میں رجسٹریشن ہو رہی ہے, باقاعدہ ادارے بن گئے ہیں, کہتے ہیں آپ اپنی ڈیڈ باڈی ہمارے پاس رجسٹرڈ کرا لیں. بہت بھاری فیس ہے, بہت بھاری فیس ہے. زندگی میں تو لوٹا ہی لوٹا, مرنے کے بعد بھی لوٹا. اب وہ بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں, سرمایہ دار بڑے بڑے مالدار لوگ, تو وہ اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں. بہت انتہائی یعنی مائنس ٹمپریچر پر, بہت زیادہ مائنس ٹمپریچر پر انہوں نے وہاں بڑی بڑی اسٹور بنائے ہوئے ہیں. اس میں اس باڈی کو رکھا جائے گا کہ جب ہماری ریسرچ مکمل ہو جائے گی, تحقیق مکمل ہو جائے گی, تو تحقیق اور ریسرچ کے مکمل ہونے کے بعد جتنے لوگوں کی ہم نے رجسٹریشن کی ان کو پھر زندہ کر دیں گے. جب تک تحقیق مکمل ہوگی یہ پتہ نہیں بیچارہ عالم برزخ میں کہاں ہوگا. تو مرنا برحق ہے, اور یہ سارے معاملات ذات باری تعالی کے ہاتھ میں ہیں. تو حضرت حضور فرما رہے ہیں دو باتوں کو ابن آدم پسند نہیں کرتا. ایک موت کو, حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے. دوسرے مال کی کمی کو پسند نہیں کرتا. کوئی بھی نہیں چاہتا میرا مال کم ہو جائے. کوئی چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے مال بڑھتا رہے, ترقی کرتا رہے, پیسے زیادہ ہوں اور خوب فراوانی ہو. حضور فرما رہے مال کی کمی کو پسند نہیں کرتا, حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا موجب ہے. مال کم حساب کم, مال زیادہ حساب زیادہ. جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا. حضرت فرما رہے فتنے سے مراد شرک اور کفر اور گناہ میں مبتلا ہونے کا فتنہ ہے. شرک, کفر اور گناہ میں مبتلا ہونے کا فتنہ ہے. یعنی ایسی زندگی سے موت بہتر ہے کہ زندہ رہا اور کافر ہو گیا, نعوذ باللہ. تو اس کا مطلب ہے زندہ نہ رہتا تو ایمان پہ مر جاتا. نمبر دو, شرک میں مبتلا ہو گیا, زندہ رہا لیکن شرک میں مبتلا ہو گیا. یہ شرک میں مبتلا ہونا فتنے میں پڑنا ہے. حضور فرما رہے ہیں یہ جو موت ہے خیر للمؤمن من الفتنہ, یہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے. یعنی شرک اور کفر میں مبتلا ہونے سے تو بہتر تھا مر جاتا. مرنا تو ویسے بھی تھا بھائی, 2 سال مزید جی گیا تو کیا ہوا, پھر بھی مرنا ہے. 10 سال زیادہ زندہ رہے تو کیا ہوا, پھر بھی مرنا ہے. 20 سال زیادہ زندہ رہ لیے تو کیا ہوا, پھر بھی مرنا ہے. موت تو سر پر کھڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں کب کس گھڑی آ جائے, کس لمحے آ جائے. اللہ سے یہ دعا مانگے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, اپنی رضا والی حالت میں اللہ تعالی خاتمہ نصیب فرمائے. تو فرما رہے ہیں کہ شرک میں اور کفر میں اور گناہ میں مبتلا ہونا فتنہ ہے. کہ زندگی تو ملی لیکن یہ فتنے والی ملی. ایسے کسی چکر میں پڑا کہ ایمان سے ہی گیا, نعوذ باللہ. ایسے کسی قصے میں پڑا کہ شرک میں مبتلا ہو گیا. ایک صاحب تھے تو انتقال ہو گیا ان کا, کراچی میں ہوئے بہت 20, 25, 30 سال پہلے. تو معلوم ہوا ایک دن کسی نے کہا کہ جی اس نے تو اچھا بھلا نماز پڑھتا تھا, نماز روزہ بھی چھوڑ دیا, نعوذ باللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اللہ اکبر, اللہ معاف فرمائے. اور کچھ اب دیکھیں جس قسم کے لوگوں میں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض پاگل ایسے بھی ہوتے ہیں وہ یقین بھی کر لیتے ہیں کہ جی معلوم ہوا اس کے ارد گرد کچھ لوگوں نے اس کو نبی بھی سمجھ لیا. تو آپ یقین جانیں ایسی بات جب سنتے ہیں تو یہ حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ ایسے فتنے سے تو موت بہتر ہے. انسان ایسے کسی فتنے میں پڑے جس سے آخرت ساری خراب ہو جائے, اس سے تو بہتر ہے ایمان کی حالت میں اللہ بلا لے.
ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس چلا جائے، یہ بہت بہتر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، فتنے سے مومن کے لیے موت بھلی، کہ اللہ کے پاس پہنچا، ایمان سلامت لے کر چلا گیا۔ یاد رکھیں، یہاں سے جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں دنیا میں، جو کچھ ہے ہمارے پاس، صحت ہے، مال ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، کاروبار ہے، ان ساری چیزوں میں سب سے قیمتی چیز جو ہمارے ساتھ جا سکتی ہے وہ ایمان ہے۔ اور ساری زندگی مومن جو محنت کرتا ہے بھئی اس گناہ سے بچنا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی، حرام سے بچنا ہے، فلاں سے بچنا ہے، فلاں سے بچنا ہے، یہ ساری محنت اسی لیے کی جاتی ہے کہ ایمان دنیا سے سلامت لے جاؤں، ایمان دنیا سے سلامت لے جاؤں، ساری محنت اسی کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسی زندگی گزاری، ایمان پیچھے رہ گیا، جسم آگے چلا گیا، تو یہ تو آگ میں ہی جلے گا بھائی، پھر تو کوئی حاصل نہ ہوا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ فتنے سے بچ کر اپنے رب کے پاس پہنچ گیا، گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، اور آج کے دور میں تو بڑی اللہ کی پناہ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ فتنے بھی عجیب عجیب قسم کے آ رہے ہیں، ایمان پر فتنہ، عقائد کے فتنے، نئے نئے باتیں کرنے والے، مذہب کے رنگ میں نئی نئی باتیں کرنے والے آ گئے، عجیب و غریب نظریات آ رہے ہیں، عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھی، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی، صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر۔ یہی پتہ نہیں چلے گا کس بات سے میرے ہاتھ سے ایمان چلا گیا۔ واقعی آج کل ایسی حالت نہیں ہے، کوئی بات غلط سنی قبول کر لی، کسی سے متاثر ہوا غلط بات قبول کر لی، یہی پتہ نہیں چلے گا کہاں ایمان چلا گیا۔ تو ایمان جتنی چیزیں ہم ساتھ ہمارے ہیں، ان میں لے جانے والی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ یہ اس ساتھ سلامتی کے اس کو لے جائے، سلامتی کے ساتھ اس ایمان کو لے جائے، اگر اسے بچا کر لے گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ کامیاب رہا، یہ کامران رہا۔ اور اگر ایمان سلامتی کے ساتھ نہ لے گیا، کسی فتنے میں پڑ گیا، تو بھائی مر جاتا تو بہتر تھا، مر جاتا تو بہتر تھا۔ فرما رہے اس فتنے سے مومن کی موت بہتر ہے، لیکن اگر دنیا کی کوئی مصیبت ہے، یہ مومن کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا کفارہ ہے، درجات کے بلند ہونے کا سبب ہے۔ بس ایسی صورت میں موت کی تمنا جائز نہیں۔ اسی طرح مال کی کمی سے مومن کو ناخوش نہ ہونا چاہیے۔ مال کم ہے، اب وہ سوچتا بھئی کیوں کم ہے؟ بعض لوگ ایک معیار بنا لیتے ہیں، میرے پاس اتنا مال ہونا چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے، ایسی گاڑی ہونی چاہیے۔ بھئی جو ہم چاہیں وہ تو نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہو ایسا نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہیں گے۔ مشیت کس کی کار فرمائے؟ اللہ کی مشیت کار فرمائے۔ ہر چیز ہماری چاہت کے موافق ہمیں نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ہماری چاہت تو نظام قدرت سے بھی ٹکرائے گی۔ مثلا ہم چاہیں ہمیں اربوں روپے مل جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں نہیں ملیں گے۔ ہم چاہیں کہ گھر بہت بڑا مل جائے، اللہ کی مصلحتیں ہماری، ہم اس مصلحت کو نہیں سمجھتے۔ اگر انسان کی ہر چاہت پوری ہونے لگے تو ایک دن ضد کر کے بیٹھ جائے گا، مروں بھی نہیں۔ کون کون سی چاہت اس کی پوری ہوگی؟ مشیت تو اللہ کی چلے گی، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہوگا وہ جو اللہ تعالی چاہیں گے۔ فرمایا مومن کے لیے مال کی کمی، اس کی وجہ سے قیامت کے دن حساب مختصر ہوگا، مال تھوڑا حساب مختصر۔ اور ایک صاحب کے پاس مال کے ذرائع بہت تھے، بڑے بڑے کاروبار تھے، بڑے بڑے بزنس سے، اب حساب بھی دو بھائی آ کر، کہاں سے کمایا، حلال ذریعہ تھا حرام تھا، پھر جتنی رقم زیادہ اس کے ذرائع کی تفتیش زیادہ، اتنی پوچھ گچھ زیادہ ہوگی، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی جتنی رقم زیادہ یہ خرچ کہاں کی یہ بھی بتاؤ، یہ بھی زیادہ، یعنی مال زیادہ تو حساب بھی زیادہ، مال کم حساب کم، مال زیادہ حساب زیادہ۔ حضور فرما رہے اسے
فکر نہیں کرنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اگر زیادہ مال ہوگا تو کیا فرق پڑے گا. حضرت فرماتے تھے جو اختیاری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں, لباس اچھا پہن لو گے, یہی ہے, لباس اچھا پہن لو گے. نمبر 2, طعام اچھا مل جائے گا, کھانا. حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے, یہ مرغی کھا کر بھی جی سکتا ہے, دال کھا کر بھی جی سکتا ہے, یہ مرغن کھا کر بھی رہ سکتا ہے, سادہ کھا کر بھی رہ سکتا ہے. فرمایا جتنا مال بڑھ جائے تمہاری جو حوائج ہیں وہ تو اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی, البتہ خواہشات میں اضافہ ہوگا. حوائج کے مطابق اللہ سب کو عطا فرما رہے, جو حاجت ہے اس کے مطابق تو سب کو دے رہے ہیں. بس صرف یہ ہوگا ایک رات کو سوئے گا تو مرغ مسلم کھا کر سوئے گا اور دوسرا دال چٹنی کھا کر سو جائے گا, رات دونوں کی کٹ جائے گی, رات دونوں کی کٹ جائے گی. لیکن اس کے پاس مال زیادہ ہے, اسے حساب بہت سخت دینا پڑے گا. پوچھ کے جس سے بہت ہوگی, کدھر سے کمایا, کہاں سے آیا, حلال ذریعہ تھا, حرام ذریعہ تھا, کسی کا حق تو نہیں مارا تھا, کسی کے مال پر ناحق قبضہ تو نہیں کیا تھا, وراثت کا مال تو نہیں تھا, رشوت کا مال تو نہیں تھا, سود کا تو نہیں تھا, کہیں ناجائز ذریعے سے کمایا ہوا تو نہیں تھا. کتنے جواب دے گا بھائی, کتنے جواب دے گا. تو حضور فرما رہے ہیں ان 2 باتوں کو آدم کا بیٹا پسند نہیں کرتا, ایک موت کو اور دوسرے مال کی قلت کو, مال کی کمی کو, اسے بھی پسند نہیں کرتا. حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے. کون سا فتنہ؟ شرک کا فتنہ, کفر کا فتنہ, گناہوں میں مبتلا ہونے کا فتنہ. زندہ رہے شرک میں پڑ جائے, کیا فائدہ ہوا بھائی ایسی زندگی کا. زندہ رہا کافر ہو گیا, کیا فائدہ ایسی زندگی کا. زندہ رہا عمر تو پائی لیکن گناہوں میں پڑ گیا, تو اس کا مطلب یہ زندگی فائدے والی نہیں رہی. اس سے تو بہتر تھا اچھے دنوں میں اللہ کے پاس چلا جاتا, اس سے بہت بہتر تھا. جن کاموں میں پڑا اچھے وقت پہ اللہ اس کو اٹھا لیتے تو عزت سے جاتا. تو حضور فرما رہے ہیں موت مومن کے لیے فتنے سے بہت بہتر ہے, فتنے سے بہت بہتر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین کے اظہار کے سبب مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی اور کو ایسا نہیں ڈرایا گیا, اور مجھ کو اللہ کے دین کے معاملے میں اتنی ایذا دی گئی کہ کسی کو ایسی ایذا نہیں دی گئی. ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ جی آفس میں کام کرتے, کبھی کبھی نوجوان آتے نماز پڑھتے, تو ماحول ایسا نہیں ہے نماز والا. بھائی بڑی خوب بات ہے یہ, کیسا ماحول نہیں, اسلامی ملک ہے, وہاں جو اندر بیٹھے ہیں وہ اکثر مسلمان ہی ہوں گے, ایک آدھی کوئی غیر مسلم ہوگا. ملک اسلامی, بیٹھنے والے سب مسلمان, نماز کی ضرورت نہیں ہو رہی خان صاحب کی. یہ کیسے بھائی؟ یعنی آپ اس ماحول سے گھبرا رہے ہیں, یہاں کوئی آپ کو تھپڑ نہیں مار رہا, کوئی جوتا نہیں مار رہا, کوئی ایذا نہیں دے رہا. صرف اس بات سے بھی پریشانی ہے کہ یہ بے نمازیوں کے بیچ میں نماز کے لیے اٹھوں گا تو کیا فیل کریں گے. لانا تو ایسی فیلنگ پر, ارے پھاڑ میں ڈالیں, کچھ بھی فیل کرتے کریں. حضرت فرمایا کرتے تھے مسلمان کے اندر ایک عجیب بیماری ہے جو دوسری قوموں میں نہیں ہے, جو دوسری قوموں میں نہیں ہے. ہمارے لگے وہ بیماری یہ ہے کہ مسلمان مرعوب رہتا ہے دین کے معاملے میں, مسلمان مرعوب رہتا ہے دین کے معاملے میں. انگریز ننگا بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنا دفاع کرے گا, دیکھیں سڑک پر بھی منہ کالا کر لیتے ہیں. اور مسلمان اگر ماحول نہیں تو نماز پڑھنے میں بھی شرما رہا ہے, نماز پڑھنے میں بھی جھجکتا ہے. کیوں جھجک رہے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے تو نے کیا قرض لیا لوگوں سے, کیوں جھجک رہا ہے نماز پڑھنے سے؟ تو یہ کہہ کر نماز کو اور عمل صالح کو چھوڑ دینا کہ ماحول نہیں ہے. اسے چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے راستے میں جتنی ماریں کھائی ہیں ان مضامین کو پڑھے, تو اسے پتہ چلے گا ہمیں تو کسی نے نماز سے روکنے کے لیے ایک تھپڑ بھی نہیں مارا زندگی میں. کھایا کسی نے تھپڑ؟
کسی نے بھی نہیں کھایا ہوگا، بس ایسے ہی پیٹ بھرائی کی باتیں کہتے ہیں، ماحول نہیں ہے ہماری، ماحول نہیں ہے۔ ارے صاحب کھا پی کر بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آفس میں 4 بے نمازی ہیں، 5واں نماز پڑھنا چاہتا ہے، ان 4 سے سہم کر نہیں پڑتا، ان 4 سے سہم کر نہیں پڑتا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جہاں بے نمازی ہو وہاں نماز ضرور پڑھو، جہاں بے نمازی ہو وہاں نماز ضرور پڑھو۔ اچھا کیوں نماز پڑھیں وہاں پر؟ ایک تو فرض ہے اس لیے پڑھنی ہے، دوسری بات یہ ہے یہی ان بے نمازیوں کو عمل سے دعوت دینے کا موقع ہے۔ ان بے نمازیوں کو یہ تمہاری ذمہ داری اللہ تعالی نے لگائی ہے کہ تم بے نمازیوں کے درمیان کام کر رہے ہو، یہاں اپنے عمل سے انہیں دین کی دعوت دینے کا موقع آیا ہے۔ اب یہ بیچارہ وہ 4 نہیں پڑھتے تو یہ بھی جھیپتا ہے، یہ بھی شرماتا ہے، یہ خیال کرتا ہے پتہ نہیں کیا سوچیں گے، ان کے سوچنے کی فکر کیا کرنی۔ حضور فرما رہے مجھے اتنی ایذا دی گئی کہ اتنی ایذا دین کے معاملے میں کسی کو بھی نہیں دی گئی، ہم میں سے تو کسی کو نہیں دی گئی۔ کس نے مار کھائی ہے؟ کسی نے تھپڑ کھایا ہو، کسی کو نماز سے کسی نے روکنے کی کوشش کی ہو، اتنی آزادی اور فراوانی کے بعد بھی ہم اتنے نازک مزاج ہیں، کہتے ہیں ماحول ٹھیک نہیں ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمان داڑھی رکھتے ہوئے گھبراتا ہے۔ میں ہندوستان کا وزیر اعظم گزرا منموہن سنگھ، آپ میں سے بہت ساروں کو یاد ہوگا منموہن سنگھ۔ تو منموہن سنگھ اتنا بڑا پگ باندھتا تھا، یہ میں بھی چھوٹا باندھتا ہوں، مجھے بھی گرمی لگتی ہے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ان کا جو پگ ہے اس کا وزن اٹھانا بھی اچھے بھلے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا پگ باندھتے سکھ، اور پورے جسم کا کوئی بال کاٹنا ان لوگوں کے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ جو مذہبی سکھ ہوگا سر سے لے کر پیر تک کسی حصے کا کوئی بال نہیں کاٹ سکتا، ساری زندگی خدا کا شکر ادا کیا کرے دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی فطری تقاضوں کی ساری رعایت دین اسلام میں کی گئی ہے۔ بال کاٹنا فطری تقاضا ہے، صفائی کرنا فطری تقاضا ہے، غسل فطری تقاضا ہے، صاف ستھرا رہنا فطری تقاضا ہے، خوشبو لگانا فطری تقاضا ہے۔ کتنے مذاہب ہیں جس میں خوشبو نہیں ہے، کتنے مذاہب ہیں جس میں غسل نہیں ہے، کتنے مذاہب ہیں جس میں بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مذاہب کی تاریخ پڑھو تو آپ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا اور محمد عربی کا امتی بنایا۔ تو وہ جو مذہبی سکھ ہے، ویسے تو ان میں غیر مذہبی بھی ہیں وہ بال کاٹتے ہیں، مذہبی سکھ ہے سر سے لے کر پیر تک کہیں کا بال نہیں توڑ سکتا۔ کتنے بال بڑھ جاتے ہوں گے بھائی، پوری فصل تیار ہو جاتی ہوگی۔ مسلمان داڑھی نہیں رکھتا، اے اللہ اور رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ باتیں کرتے ہیں ہم، کھا پی کر بھی دین پر نہیں چل رہے، سچی بات ہے، ایسے ہی ہے نا، کھا پی کر بھی ہم سے دین پر وزیر اعظم انڈیا کا، ہندوستان کا، کتنا بڑا ملک ہے، کتنے بڑے منصب پر، اور اپنے وقت کا بہترین ماہر معیشت، بہترین منموہن سنگھ بہترین ماہر معیشت، پڑھا لکھا آدمی، پروفیسر لیول کا آدمی، بڑا سیاستدان، وہاں کا پرائم منسٹر، اتنا بڑا پگ تھا اس کا، بہت سارے لوگوں کو اب بھی یاد ہوگا، اتنا بڑا پگ، وہی جو بال لپیٹ لپیٹ کر سر پر باندھتے ہیں، اگر وہ کھول دیں تو گھٹنوں سے نیچے چلے جائیں گے، سر پر باندھتے ہیں، سارے بالوں کی وہ لٹیں بناتے ہیں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اتنی تکلیف کے ساتھ بھی، اور اس بدترین حلیے کے ساتھ بھی پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ رہا ہے وہ، اور ہمارا مسلمان داڑھی رکھتے ہوئے شرماتا ہے۔ کیوں بھائی، ادھار ساری قوموں کا قرض تم نہیں دینا ہے؟ کیا بات ہے آخر، کس چیز کی مرغوبیت ہے؟ حضرت فرماتے تھے مسلمانوں میں عجیب مرغوبیت ہے، یہ فطرت کے مطابق خوبصورت دین ملا ہے، فطری تقاضوں کے موافق دین ملا ہے، یہ اس پہ بھی نہیں چلتے، یہ اس پر بھی نہیں چلتے، اور ان کا دین کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، ذرا بال بڑھا کر دیکھیں، میرا خیال ہے عقل کام کرنا ہی چھوڑ دے گی اگر بال بڑے ہو جائیں، اتنے بڑے بڑے بال اگر ہو جائیں تو ہمارا تو دماغی فیوز اڑ جائے گا، تو کیسے کیسے رہتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور ہم دین فطرت کے موافق چلنے میں بھی نخرے کرتے ہیں،
کہ جی ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سے وہ نہیں ہوتا. تو ہمیں کوئی تکلیف دین کے معاملے میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے مزاج اور طبیعت کو دین پر غالب رکھتے ہیں. کوئی ایذا ہمیں نہیں دی گئی. حضور فرما رہے ہیں اتنی ایذا مجھے دی گئی کہ کسی کو نہیں دی گئی. البتہ مجھ پر 30 دن اور راتیں اس طرح گزری کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کو کچھ بھی نہ تھا. میرے اور بلال کے لیے کھانے کو کچھ بھی. 30 دن اور 30 راتیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی تر جگر رکھنے والا کھا سکے، مگر کوئی نہایت خفیف سی چیز جس کو بلال نے بغل میں چھپا رکھا تھا. کچھ حضرات نے لکھا ہے کوئی 2 4 5 کھجوریں تھیں، یا کوئی ایسی چیز تھی، یا کوئی معمولی سی بچی کچی سوکھی روٹی تھی کہ وہ حضرت بلال نے بس پوٹلی بنا کر رکھی ہوئی ہوگی، اس میں سے ذرا سا کھا لیا، کئی دن فاقہ کر لیا، پھر کوئی ذرا سی چیز اس طرح کی کھا لی. یعنی جو جاندار انسان کی خوراک ہے، ایسی خوراک 30 دن ہمیں میسر نہیں آئی. 30 دن اور 30 راتیں. اندازہ لگائیے ہم تو کھا پی کر بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے عمل نہیں ہو رہا. ہم نے کیا تکلیف دیکھی؟ کوئی تکلیف ہم نے نہیں دیکھی. اللہ کے نبی فرما رہے 30 دن اور 30 راتیں اس طرح لگاتار گزری ہیں کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی. عرض کی یا رسول اللہ بھوک بہت لگ رہی ہے، اور فاقے کے دن چل رہے تھے، اور اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا کہ دیکھیے ہمارے پیٹ پر تو پتھر بندھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ہمارے شکم پر 1 پتھر، اللہ کے نبی کے شکم پر 2 پتھر، جن کے نام کی برکت سے آج امت کھا رہی ہے. جس نبی کے نام نامی کی برکت سے آج ہمیں مل رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو اس نبی نے کتنی ایذا اٹھائی، تکلیف برداشت کی ہے. صحابی کہتے ہیں ہمارا فاقہ چھوٹا 1 پتھر، اور حضور کے بطن مبارک پر 2 پتھر، یعنی علامت تھی کہ ہم سے دگنا فاقہ ہے. اگر ہمیں 2 دن کا ہے تو حضور کو 4 دن کا فاقہ ہے. ہمارے حضور کے پیٹ کھول کر دکھایا تو آپ کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ہیں جس شخص میں وہ پائی جائیں اللہ تعالی اس کو شاکر اور صابر لوگوں میں لکھ دیتا ہے. شاکر اور صابر لوگوں میں لکھ دیتا ہے. ایک تو یہ کہ دینی امور میں، یعنی دین کے معاملے میں جو کسی شخص کو اپنے سے بہتر اور برتر دیکھے اس کی اقتدا کرے. مثلا یہ دیکھے بھئی یہ صاحب تہجد بھی پڑھتے ہیں، مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، تو اس کے پیچھے چلے. بھئی نیک آدمی ہے، جیسے یہ عمل کرتا ہے میں بھی زیادہ عمل کروں. دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھے، اور دنیاوی امور میں اس شخص کو دیکھے جو اس سے کمتر درجے کا ہے. دین کے معاملے میں برتر کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں کمتر کو دیکھے. غریبوں کو دیکھے، کمزور لوگوں کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، مجھے اللہ نے کتنا نوازا ہے، میں کتنوں سے بہتر ہوں. آپ یقین جانیے سکون قلبی کا اس سے بہتر نسخہ نہیں ہے. صحت مند آدمی بیمار کو دیکھے گا تو شکر کرے گا، اور آپ اپنے سے کمتر اور غریب کو دیکھیں گے تو دل میں سکون رہے گا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو جانتے بھی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے صبح و شام عطا فرما رہے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ اس نے اس شخص پر اس کو فضیلت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس لیے کہ اس نے کمتر درجے کے شخص کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور صابر اس لیے کہ اس نے اپنے بالا تر شخص کو دیکھ کر صبر کیا ہے. جو شخص دین میں اس شخص کو دیکھے اس سے کم ہے، اور دنیا میں اس کو دیکھے جو اس سے بالا تر ہے،
پھر غم کرے اس چیز پر جو اس سے نہیں ملی، یعنی مال وغیرہ، اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر قرار نہیں دیتا۔ صابر اور شاکر وہ ہے دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کیا لکھا جائے گا؟ صابرین اور شاکرین میں لکھا جائے گا، کتبہ اللہ شاکرن صابرن، صبر کرنے والوں میں اور شکر کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ اس کا نام درج فرما دیں گے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ یہ جو جمعہ ہے